اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کا باب الاسلام سندھ کی 3 کابینات کے نگران اور اراکین کا مدنی مشورہ۔ رکن شورا کی دیگر ذمہ داران کے ہمراہ عالم دین کی بارگاہ میں حاضری۔ رکن شورا کا سید پور بنگلہ دیش میں نئے قائم ہونے والے جامعۃ المدینہ کا دورہ۔ رکن شورا کا دارالمدینہ کا دورہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کے باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مقامی اخبار کے آفس کے عملے سے ملاقات۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی LMG میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ میں تاجر اجتماع کا سلسلہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سندھ کی 3 کابینات کے نگران و اراکین کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں رکن شورا نے تنظیمی کاموں کی بہتری سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے باب الاسلام کے تینوں نگران کابینات تشریف فرمائیں اور مالیات کے ہمارے ذمہ دار بھی تشریف فرمائیں۔ تو ہم نے اپنی تینوں کابینات کو خود کفیل کرنا ہے، اپنے جامعات کو خود کفیل کرنا ہے، اپنے مدارس کو خود کفیل کرنا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی جب دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، 40 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، تو جب ہم ان کو شعبوں کو خود کفیل نہیں کریں گے تو ہم اپنے کام کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ مدارس کو مزید مدارس کھولنے، مزید ہم نے جامعات بنانے، وہ اسلامی بہنوں کے بھی، اسلامی بھائیوں کے بھی، مدنی منوں کے بھی، مدنی منیوں کے بھی فیضان مدینہ بنانے، مدنی مراکز بنانے۔ تو جب تک جو شعبے پہلے سے ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو ہم خود کفیل نہیں کریں گے تو نئے کام ہم کس طرح شروع کر سکیں گے؟ اس کو پراپر وے سے آپ لیں گے، اللہ نے چاہا تو ہمارے یہ نئے کام وہ پائے تکمیل پر بھی پہنچ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں، دارالمدینہ کا آغاز کرنا ہے اور کتنے شعبے ہیں، نئے شعبے کتنے کھولنے ہیں ہم نے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ مدنی قافلوں کا ہم نے جائزہ لیا، مدنی انعامات کا جائزہ لیا، تو جیسے ماشاءاللہ اس میں آپ کی توجہ ہے تو مالیات میں بھی آپ نے توجہ دینی ہے، اور ایسے اہل مخیر سے رابطہ کرنا ہے کہ جو ہمارے مشاعروں کی ترکیب بنائیں، ہمیں ماہانہ عطیات کی ترکیب بنائیں، تاکہ ہم احسن انداز سے اس کو اپنے کام کو آگے لے کے چل سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی عطیات باکس کی ترکیب جیسے آپ نے بنائی ہے، اہل محبت نے اپنی دکانوں پر رکھیں، مزید اور دکانوں پر اس کو رکھیں، تاکہ ہمارے وہ خود کفالت کا سلسلہ آگے بڑھے کہ جتنے ہمارے ماہانہ خرچے ہیں وہ مدنی عطیات باکس کے ذریعے سے ہی وصول ہو جائیں۔ اللہ کرم فرمائے، ہمارے حال پر بہتر فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ نیز اس دوران مناجات کا سلسلہ بھی ہوا۔
مغفرت فرما مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے الہی برے خاتمے سے بچانا پڑھوں کلمہ جب لے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. رکن شورا و نگران مجلس جامعۃ المدینہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم دار المدینہ کا دورہ فرمایا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مرکز الاولیاء لاہور میں گورنر پنجاب کے صاحبزادے سے ملاقات کی اور ان کے ہمراہ ان کی بچوں کی والدہ کی قبر پر جا کر فاتح خوانی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. یا رب محمد میری مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سید پور بنگلہ دیش میں نئے قائم ہونے والے جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا. اس دوران رکن شورا نے طلباء سے ملاقات فرمائی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں نیز جامعۃ المدینہ کے قائم ہونے پر مقامی اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. یہ مدنی چینل اور امیر اہل سنت کی فیض ہے کہ آج ہر گھر میں آقا کی سنت عام ہو رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت جو دن بدن اس مدنی چینل کے ذریعے ہمیں ملا وہ کسی کے ذریعے نہیں ملا. وہ ہمارے باپا کے صدقہ ہے جو انہوں نے ہمارے گھر تک اپنی آواز کو پہنچائی. اللہ ان کی عمر میں عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی سے تا عمر وابستہ رکھے. مدنی چینل الحمدللہ جو کام کر رہی ہے الحمدللہ ایک دعوت اسلامی کا ایک وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی اور اہل سنت والجماعت کا پرچار ہو رہا ہے. اللہ دن دگنی رات چگنی دعوت مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ امیر اہل سنت کے احسانات ہیں ہمارے اوپر جو شاید کبھی پورا نہ ہو سکے. الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے ہماری کوشش انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے جلد از جلد یہ جامعہ تعلیم ہو جائے اور تعمیر ہو جائے. انشاءاللہ یہاں ہمارے یہاں جو عالم مفتی وغیرہ نکلے انشاءاللہ بنگلہ دیش اس کے علاوہ پوری دنیا کی انشاءاللہ خدمت کر سکیں. رکن شورا و نگران مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ دیگر ذمہ داران کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن میں حضرت مولانا مفتی سید ممتاز اشرفی دامت برکاتہم العالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس دوران انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا. نیز دعاؤں سے نواز ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. اس کے علاوہ رکن شورا نے المدینہ العلمیہ کی تخریج کرتا بہار شریعت اور دیگر کتب تحائف میں پیش کی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے.
اس تنظیم کو اگر دیکھیں تو یہ تنظیم ہمارے نزدیک بہترین تنظیم ہے، نہ صرف عقائد اہل سنت والجماعت کے پرچار کے لیے بلکہ نوجوان نسل کو دین سے قریب کرنے کے لیے یہی ایک تنظیم مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور اس تنظیم کے جو کارکنان زیادہ تر نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر نوجوان ہی ہیں، اور نوجوانوں کے سر پہ عمامہ رکھنا، نوجوانوں کو دین کی طرف مائل کرنا، 5 وقت کی نماز کی طرف مائل کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تخریج کے کام کے سلسلے میں تو پہلے بھی بہار شریعت کا ایک نسخہ آیا تھا، اس میں تخریج ہے، فتاوی وغیرہ کے نام ہیں صرف، لیکن ابھی میں نے سرسری جو یہ کتاب دیکھی ہے تو اس کتاب میں تخریج کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر عبارت بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پہلا حصہ بہار شریعت کا جو عقائد سے متعلق ہے ان میں بہت سارے لوگ لیت و لال سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا کہ جس کتاب سے متعلق وہ عبارت منسوب ہے اصل کتاب کی عبارت کا عکس آپ لوگوں نے شائع کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اور بہار شریعت کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے تخریج سے مزین کیا ہے، ایک خوبی اور میں نے دیکھی سرسری کہ پہلے جو تخریج ہے اس میں جیسے در مختار میں ہے تو در مختار بریکٹ میں حوالہ ہے، رد محتار میں ہے تو رد محتار کا اس میں صرف حوالہ ہے، عالمگیری میں ہے تو عالمگیری کا حوالہ ہے، جبکہ میں نے اس میں دیکھا کہ صفحہ نمبر اور جلد نمبر بھی ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے قیمتی وقت کو نکال کر دوسرے چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، لیکن مدنی چینل کو جب آپ دیکھیے گا تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے نماز کا صحیح طریقہ آئے گا، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو روزے کا صحیح طریقہ آئے گا، کس طریقے سے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا ہمیں پیغام ملے گا۔ تو مدنی چینل زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دیکھا کریں تاکہ مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کے جسم کی بھی اصلاح ہو اور آپ کے عقائد کی بھی اصلاح ہو۔ الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مقامی اخبار کے آفس کے عملے سے ملاقات کی۔ اس دوران مبلغین اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ نیز اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ مدنی ٹی وی چینل جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور بھٹکے ہوئے مسلمان بھائیوں کو سیدھی راہ دکھا رہا ہے، اس کا میرا خیال ہے اس وقت اور ایسا کوئی چینل نہیں ہے جو یہ اسلام کے بارے میں صحیح راستہ دکھانے کا کام کر رہا ہو۔ یہ چینل جو بھائی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈسکو ڈانس اور یہ وہ دیکھنے کا دیا، ان کو میری خود کی گزارش یہ ہے کہ چینل وہ دیکھا جائے جس میں خدا اور خدا کے حبیب کی تعریف ہو اور صحیح راستہ دکھانے کا جس میں عمل ہو دخل ہو۔ اور یہ دیکھیں جو چینل ہے اس کا نام ہی الحمدللہ مدنی چینل ہے، اس مدنی سرکار پہ تو ہم سب قربان ہوتے ہیں اور قربان جانے کے لیے تیار ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی 11G میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت بڑے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران شورا کا سنت بڑا بیان تاجر کو کیسا ہونا چاہیے بذریعہ VCD دکھایا گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر بعد
9 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی مدنی مذاکرہ نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو یہ برکت حاصل ہے کہ وقتاً فوقتاً شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمت بھرے انداز میں جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ گزشتہ ہونے والا مدنی مذاکرہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور تاریخی حیثیت کا حامل مدنی مذاکرہ منعقد ہوا۔ معمر یعنی عمر رسیدہ بزرگوں یعنی بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی شفقتوں سے فیضیاب ہوا۔ ہزارہا عمر رسیدہ افراد نے بنفس نفیس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی۔ اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ فیضان مدینہ میں ہزاروں عمر رسیدہ افراد قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے دکھائی دیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبروں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔